سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ ناظرین، آج ایک بڑا ہی یونیک، بڑا ہی ڈیفرنٹ اور بڑا ہی عجیب سا ٹاپک جو ہے وہ ہم آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ عجیب اس کو اس لیے کہوں گی کہ جب بھی دیواروں پہ لگے ہوئے اشتہارات آپ پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی باتیں اور کچھ ایسے مذاقہ خیز جملے لکھے ہوتے ہیں کہ بندہ دیکھ کر پڑھ کر جو ہے وہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے مسکرا دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ بس شیلٹرز پر جائیں، آپ جو ہے وہ بس سٹینڈز کا رخ کریں، آپ وہاں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر لگے ہوئے اشتہارات جو ہیں وہ وہاں خواتین بھی کھڑی ہوتی ہیں، مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن اشتہارات کہیں مساج سینٹرز کے ہوتے ہیں، کہیں کسی قسم کی جو ہے وہ عجیب و غریب باتیں لکھ کر، کہیں جعلی عاملوں کے اشتہارات جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بہت برا امپیکٹ دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اس حوالے سے بہت سی شکایات بھی رجسٹرڈ کرواتے نظر آتے ہیں۔ تو اس پر ایک بہت ہی اہم کام کیا ہے سی ای او پی ٹی سی فائق احمد نے۔ انہوں نے بڑا فیصلہ لے لیا ہے کہ اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی، اور بس شیلٹرز پر جن کے بھی یہ چسپاں کیے جاتے ہیں اشتہارات، ان مالکان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی، کیونکہ اس چیز کا احترام بہت لازم ہے کہ اگر ان اشتہارات سے ایک باضابطگی کا احساس ہو رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اگر ادب کی کیفیت بھی نہیں ہے اور عجیب سے جملے جو ہے وہ وہاں لکھے ہوئے خواتین کے لیے بھی تکلیف دہ ہیں، تو پھر اس پر ایکشن بھی بنتا ہے۔ اس پر ایک رپورٹ تیار کی ہے ہمارے رپورٹر عاصم راجہ صاحب نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ لاہور شہر کے بس شیلٹرز میں پمفلٹ اشتہارات جہاں خوبصورتی کی تباہی کا سبب ہیں، وہیں پر مسافروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہیں۔ شادی کے اشتہارات، ناراض بیوی کو منانے کے اشتہارات، کسی کو اپنے تابع کرنے، جنات کے ماہر، کالے علم کے توڑ، مساج سینٹرز کے اشتہارات، ہوٹلوں کے کمرے کرائے پر حاصل کریں، ایسے اشتہارات کی بھرمار ہے۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کی ٹیمیں روزانہ کی بنیاد پر ان اشتہارات کو ریموو کرتی ہیں، لیکن اب ان کے خلاف چیف ایگزیکٹو آفیسر پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی فائق احمد نے بڑا فیصلہ کیا ہے کہ ان اشتہارات کے مالکان کے خلاف مقدمات درج کروائے جائیں گے۔ اس کے لیے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے آگاہی مہم بھی شروع کر رکھی ہے۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے باقاعدہ طور پر یہ ویڈیو جو بھی آپ نے دیکھی ہے، رپورٹ تیار کی ہے ہمارے رپورٹر نے خاص طور پہ، اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر اشتہارات لگے ہیں اور اشتہارات کی بھرمار ہے، ایک کے اوپر ایک اشتہار، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ کوئی بس شیلٹر نہیں ہے، بس سٹینڈ کی جو ہے وہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ شاید کوئی ان کا اپنا کوئی ذاتی ایریا ہے جہاں پر انہوں نے اپنی پبلسٹی کے لیے اشتہارات لگانا بڑا مناسب سمجھا ہوا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ بسوں کے اندر بھی، ویگنوں میں بھی یہ جہاں دل چاہتا ہے یہ اپنے اشتہارات لگا کر نکل جاتے ہیں، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ اشتہار لگایا کس نے ہے۔ جعلی عاملوں کے اشتہارات آپ دیکھتے ہیں جس میں پتہ نہیں 24 گھنٹے میں محبوب قدموں میں آ جاتا ہے۔ بھائی اتنا اچھا آپ کا جو ہے وہ معاملات ہیں، اتنے سب کچھ ہیں، تو پھر لوگ جو ہے وہ محبت سب کی کامیاب کیوں نہیں ہو جاتی یہاں پر؟ پھر سارے جو ہے وہ انہی عاملوں سے جو ہے وہ مطالبہ کرنا شروع کر دیں کہ ہمارے محبوب کو جلدی سے 24 گھنٹوں میں ہمارے قدموں میں لے آؤ۔ یہ کون سا عمل ہے؟ یہ ذرا بتا دیں کہ جس میں 24 گھنٹوں میں محبوب قدموں میں آ جاتا ہے، اور پھر مساج سینٹر کے اشتہارات جو ہے وہ بے دھڑک بلا جھجک جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں، جس میں بے تکی اور فضول قسم کی جو ہے وہ لکھی ہوتی ہے، جملے بازی کی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انتہائی تکلیف دہ ہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی میں ظاہری بات ہے کہ باقاعدہ طور پر ڈسکشن ہوئی، لوگوں کو جب شکایتیں لوگوں کی طرف سے موصول ہوئیں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ یہ اشتہارات تو جو بھی لگاتے ہیں وہ لگاتے ہوں گے، لیکن یہ اشتہار جن کے لگتے ہیں ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی، اور وہ لوگ اب ہو جائیں ہوشیار، کیونکہ اب آپ بس شیلٹر پہ کسی قسم کا کوئی اشتہار بازی نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ نے ایسا کوئی بھی قدم اٹھانے کی کوشش کی یا اپنے اشتہارات چند پیسوں میں کسی بھی غریب آدمی کو دے کر یہ کہنے کی کوشش کی کہ جاؤ جہاں دل چاہتا ہے یہ اشتہار لگا دو، تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اشتہار تو جو لگا کے جائے گا اس کو تو شاید نہ پکڑا جائے، لیکن آپ ضرور پکڑے جائیں گے جس کا وہ اشتہار ہوگا، کیونکہ آپ کا نمبر تو اس پر ہوگا ہی ہوگا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ ہم جو ہے وہ اپنے رپورٹر سے یہ پوچھ ہی لیتے ہیں کہ بھئی اب یہ صورتحال جو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں، تو اس میں عاصم راجہ صاحب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ یہ خود تو ہمیشہ بس سٹینڈز کے حوالے سے جو ہے پروگرامز کرتے ہی رہتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم نے کروائی ہیں، لیکن آج بڑا یونیک ٹاپک نکال کر لے آئے ہیں۔ اچھا عاصم صاحب بتائیے گا کہ یہ واقعی یہ آج سے نہیں ہے، یہ تو بہت عرصے سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، پہلے تو بہت زیادہ ہوا کرتی تھی اشتہار بازی، اب تو بہت کم ہو گئی ہے،
تو اس حوالے سے یہ جو خاص طور پر پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے انیشیٹو لیا ان کے خلاف کارروائی کا، اس حوالے سے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جو پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی ہے وہ متحرک ہو چکی ہے اور وارننگ جو نوٹسز ہیں وہ دیے جا رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو یہ اشتہار بازی کر رہے ہیں، ان مالکان کے خلاف۔ ٹھیک ہے، جو بھی اس پہ اشتہار لگے ہوتے ہیں ان مالکان کا نمبر لے کر ان کو پہلے نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر فائق احمد نے جو یہ ہے بڑا اقدام اٹھا لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کے خلاف FIRs درج کروائیں گے اور ان کو سلاخوں کے پیچھے بھیجیں گے تاکہ یہ جو ہے وہ کسی بھی بس شیلٹرز میں جو ہے وہ اشتہار بازی نہ کر سکے۔ ان کی جو ہے وہ 8 لوگوں پر مشتمل جو ٹیمیں ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ان بس شیلٹرز میں جا کے روزانہ جو اشتہارات لگے ہوتے ہیں ان کو ریموو تو کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ہٹایا تو اتارا تو جاتا ہے، لیکن آخر یہ کب تک جو ہے یہ برداشت کرتے، یہ کب تک ہوتا رہتا۔ حالانکہ میں بتاتا چلوں کہ یہ صرف بس شیلٹرز کی حد تک نہیں ہے، یہی اشتہار جو ہے ہمیں مختلف پولز پر نظر آتے ہیں، یہی اشتہار جو ہے ہمیں مختلف شاہراہوں پر لگے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ دفعہ 144 جی لوگ کھمبوں پہ بھی اشتہار لگا جاتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ جو ہے وہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جو ٹیمیں ہیں وہ ان کو اتارتے ہوئے نظر تو آتی ہیں، لیکن کبھی بھی جو ہے وہ پراپر طریقے سے اس پہ کام نہیں ہو سکا۔ جب ایک اشتہار لگا ہوتا ہے اس کا کبھی جو ہے وہ مالکان کو نہیں پکڑا گیا، تو اسی وجہ سے جو پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے CEO ہیں انہوں نے یہ بہت بڑا اقدام اٹھایا ہے کہ اب ان کے خلاف جو ہے وہ ان کو پہلے نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں، اور اگر پھر بھی وہ باز نہ آئے تو ان کے خلاف جو ہے وہ FIR بھی درج کروائی جائے۔ سر اگر یہ کالے علم کے ماہر لوگ جن کے پاس جنات ہیں اور جو اتنا مطلب فخریہ کہہ رہے ہوتے ہیں 24 گھنٹوں میں محبوب قدموں میں بیوی کو، روٹھی بیوی کو منانے کے طریقہ کار بھی بتا رہے ہوتے ہیں، شوہر اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو اس کو کنٹرول میں کرنے کے تعویذات بھی دے رہے ہوتے ہیں، اگر ان کے سارے جنات نکل کے جو ہے فائق احمد صاحب کو لڑ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ ان کے جنات تو ظاہر سی بات ہے جو عامل ہیں جو وہاں پہ اشتہار لگا رہے ہیں ان کے پاس اگر جنات ہیں تو وہ پہنچیں گے ضرور پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے آفس میں، لیکن جو ہے یہ اس پہ بھی جنات اگر پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے آفس پہنچ گئے تو ان کو کون روکے گا؟ جی بالکل، یہ بھی انہوں نے حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ جو پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے CEO ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ اس پہ دم درود اور اس کا توڑ جو ہے وہ ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے، اور اپنی ٹیم کے ساتھ مشاورت کر لی ہے کہ اگر یہ لوگ باز نہ آئے یا انہوں نے اپنے جنات جو ہے وہ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے آفس میں بھیجے تو ہماری جو ٹیمیں ہیں انہوں نے اس کو کیسے پکڑنا ہے، انہوں نے بھی جو ہے اس پہ جو ہے وہ بندوبست کر لیا ہے۔ مطلب اتنے سارے جنات لے کے پھر رہے ہیں بھائی، کوئی پاکستان کے جو ہے وہ خزانے ہی بھر دو، کوئی جنات کو کسی کام پہ لگاؤ، مطلب صرف روٹی بیوی کو، روٹنے والی بیوی کو منانے کا کام، محبوب کو قدموں میں لانے کا کام، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں پاکستان میں۔ مجھے لگتا ہے کہ بس یہی کام رہ گیا، اس کے اشتہارات لگاتے ہیں، پھر ہوٹلوں میں کمرے کیسے بک کیے جاتے ہیں اس کی تمام تفصیلات جو ہے وہ اس کے اشتہارات لگا کر چلے جاتے ہیں۔ نوجوان نسل کو بگاڑنے میں بہت اہم کردار ان اشتہارات کا ہے، جو ان کو عام بالکل جو ہے وہ لگے ہوئے مل جاتے ہیں، وہاں پہ فون نمبر بھی موجود ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے چل رہی ہوتی ہیں۔ یعنی کہ اتنا معاشرے میں جو بے ضابطگی پھیل چکی ہے، جو ایک بے حیائی پھیل چکی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے یہ اشتہارات بھی ہیں، اور یہ اس قسم کے اشتہارات ہوتے ہیں کہ شاید میں یہاں پر مطلب بوزبانی بتا بھی نہیں سکتی ہوں کہ کس کس قسم کے اشتہارات لگا کر وہ سریعام جو ہے وہ وہاں خواتین بھی کھڑی ہیں، وہاں بچے بھی کھڑے ہیں، بزرگ بھی ہیں، کسی چیز کا کوئی احترام، کوئی لحاظ جو ہے وہ نہیں کیا جاتا ان اشتہارات میں، اور عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ چیزیں بیچنے کے خاطر جو ہے وہ اپنی پبلسٹی کرنے کی خاطر سریعام یہ اشتہارات لگا کے چلے جاتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ یہ جو کارروائیاں عمل میں لائی گئی ہیں، جتنے اشتہارات ابھی لگے ہوئے ہیں اور یہ ہم دکھا بھی رہے ہیں، تو اس میں جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان مالکان کے خلاف جو کارروائی عمل میں لائی کسی کو پکڑا بھی ہے یا بس سمپل جو ہے وہ ان کو بھی نوٹس ہی جاری ہوئے ہیں؟ جی ابھی یہ جو ہے نوٹسز جاری کرنے کا اور آگاہی مہم جو ہے وہ سٹارٹ کی ہوئی ہے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے، ابھی آگاہی مہم کا جو ہے وہ سفر شروع ہوا ہے۔ اب جو ہے اگر دوبارہ جو ہے نوٹسز بھی جاری ہو رہے ہیں، اگر پھر بھی وہ باز نہ آئے تو ان کے خلاف FIR درج کروائی جائیں گی۔ یہ بالکل جو ہے آپ نے سچ کہا ہے کہ وہاں پہ خواتین بھی کھڑی ہوتی ہیں، وہاں پہ مرد، بچے، بوڑھے، اور یہ لوگ جو ہے عوام جو ہے یہ بے رہ روی کا شکار ہو رہی ہے ان جو اشتہارات کو پڑھ کر۔ اگر کوئی پریشان ہے وہ اپنی پریشانی اس طرح کی اس کی ہے
किसी का महबूब रूठ गया है, किसी की बीवी जो है अपनी सर लेके यहाँ तो चली गई पाकिस्तान में मेजोरिटी ऑफ लोगों के महबूब रूठे पड़े हैं। जी बिल्कुल वो तो ऐसा सारे मनाने के लिए जो है वो आमिलों के पास भागे चले जा रहे हैं। लोग अपनी कीमती चीजें बेचकर जो है वो आमिलों को पैसे देते हैं कि जाओ भाई हमारा रूठा महबूब जो है वो मना कर ले आओ। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो सिचुएशन चल पड़ी है हमारे मुल्क में, ये इन्हीं इश्तिहारात की वजह से है ना? जी बिल्कुल इश्तिहारात की वजह है, और उसमें सिर्फ अमल ही नहीं है, उसमें आपको मसाज सेंटर्स जो बने हुए हैं, हालांकि ये बिल्कुल गैर कानूनी फेल है, इस पे इसके ऊपर जो है वो हिकमत अमली बनाने की जरूरत है। ये सारी जो चीजें हम बता रहे हैं सर, वो मालिशिया पहले वो होते हुआ करते थे ना, वो सड़क पर ही मालिश कर दिया करते थे, अब उन्होंने मसाज सेंटर बना लिए सिंपल। लेकिन उन मसाज सेंटर्स में लम्हा फिक्रिया ये है कि उन मसाज सेंटर्स में वो जो सड़क पे जो आपको मालिश करते हुए और जो अपनी बोतलें जो है खनखनाते हुए नजर आते थे, वो नहीं है। वहां पे मसाज सेंटर्स में उन्होंने लड़कियां जो हायर कर रखी हैं जो मसाज सेंटर्स में काम करती हैं, और इसीलिए जो हमारी जो नस्ल है ये बेराह रवी का शिकार हो रही है, बिगड़ती जा रही है। ये इन्हीं इश्तिहारों की वजह से है, और ये इश्तिहार सिर्फ पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के बस शेल्टर्स की हद तक महदूद नहीं है। ये आप ऑरेंज लाइन ट्रेन के जितने भी पोल्स लगे हुए हैं, अगर उन पे चले जाएं, उन पे देखें, आप जो है वो रेलवे स्टेशन पर चले जाएं, वहां पे मुसाफिरों की नजर भी इन्हीं जो है वो इश्तिहारात पर पड़ती है। आप किसी बस अड्डे में चले जाएं, वहां पे भी यही इश्तिहार लगे होते हैं, और इनकी पूरे पंजाब में, पूरे लाहौर में भरमार है। ये छोटे से लेके बड़े इश्तिहारात तक, जहां पे भी पोल में, जहां पे भी दीवार पे, जहां पे भी उनको नजर आता है, ये जो है लगा दिए जाते हैं। और वहां से जो है ये इसकी जो लोगों को अवेयरनेस ना होने की वजह से वो ऐसे लोगों के चुंगल में फंस जाते हैं जिनको जो ये खुद अनपढ़ हैं, ये जिनकी आप जिन्नात की बात कर रही हैं, ये जिन्नात बिन्नात ये सिर्फ और सिर्फ किताबों में लिखा है, ये अब कुछ ऐसा नहीं है। ना ही इन जो है वो जाली आमलों के पास कोई जिन्नात हैं, ना इनके पास कोई आमल हैं, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं ना, ये मैं बताता चलूं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो 5 वक्त का नमाजी अमल है और जो पैसा नहीं लेता, ये सिर्फ उनकी जो है वो दम और दरूद में जो बरकत भी है और उनका फायदा भी है। वो अगर आप उनके पास जाएंगी, वो आपको कहेंगे कि बेटा 5 वक्त की नमाज अदा करो, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने फूंक मार दिया, ये मुझे कोई अता था, वो है। ये तो आमिल वो है जो आपको कॉल करेंगे तो सबसे आपको पहले कहेंगे कि 5,000 रुपए हमारी फीस है टाइम लेने की। आप वो 5,000 रुपए पे करते हैं और अपने पैसे का ज़िया कर रहे हैं। ऐसे लोगों के पास मत जाएं जो आपको बेराह रवी का शिकार करें, जो आपसे पैसे मांगे। मैं ईमान का तकाजा है कि अल्लाह से मदद मांगी जाए और आप मुश्किल वक्त में जो है वो अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएं। नमाज एक बेहतरीन जरिया है दुआ के लिए, और किसी का कोई पीर नहीं है तो बाकायदा तौर पर कुरान पाक से रहनुमाई हासिल की जा सकती है। कुरान पाक में हर मसले का हल मौजूद है। आप किसी मुफ्ती से, किसी आलिम दीन से, किसी बड़े बुजुर्ग से, या आपके घर में आपकी वालिदा मौजूद हैं, वालिदैन हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो अल्लाह का इतना कलाम पढ़ते हैं, जिन्होंने आपकी तरबियत की, उनसे बड़ा पीर आपका कौन हो सकता है इस दुनिया में। आप उनसे मुशावरत कर सकते हैं, उनके अपने तजुर्बात से फायदा उठा सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आप अपने महबूब की बातें उनके साथ शेयर नहीं कर सकते कि जी फलां को मोहब्बत करते हैं तो उसको अपना गुलाम कैसे बना लें। वो तो आपको फिर ये काले इल्म के माहिर ही बताएंगे और इनके जिन्नाती आपको वो लाके देंगे। इसके अलावा तो शायद माँ बाप भी लाके दे सकते हैं अगर बच्चे। लेकिन बात ये है कि माँ बाप बच्चों से दोस्ती नहीं करते ना। हमारी जो नई नस्ल के बिगड़ने की सबसे बड़ी वजूहात हैं, उसके पीछे मामलात ये हैं कि वालिदैन और बच्चों के दरमियान में एक गैप रहता है जिसको कम्युनिकेशन गैप कहते हैं। और ये कम्युनिकेशन गैप जब तक फिल नहीं होगा, हम अपने वालिदैन से वो सारी बातें करते हुए डरते हैं जो हम अपने दोस्तों से बड़े आराम से कर लेते हैं। काश के वालिदैन बच्चों के दोस्त होते तो आज इन इश्तिहारात की नजर आपकी नौजवान नस्ल ना हो रही होती। आज जो है वो लोग अच्छे और बुरे में फर्क महसूस कर पा रहे होते। ये वालिदैन की यहाँ पे जरा सी गलती की वजह से हमारी नौजवान नस्ल तबाह बर्बाद हो रही है, क्योंकि वो अपनी बात, अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी वालिदैन से शेयर करने की बजाय जो है वो दूसरे लोगों से शेयर कर रहे होते हैं, दूसरे लोगों ने गलत मशवरा दे रहे होते हैं, या फिर वो इन इश्तिहारात की नजर हो रहे होते हैं। आप देखिए ना, इन इश्तिहारात की भेंट चढ़ के न जाने कितने बच्चे, कितने नौजवान, कितने और ऐसे लोग जो अपनी जिंदगियां गुजार चुके हैं, वो भी इनकी आड़ में जो है वो चले जाते हैं इनके पास कि शायद हमारा इनसे काम हो जाए। नौकरियों के लिए लोग इनके पीछे जो है वो फिर रहे होते हैं, नौकरियां लेने के लिए इनको पैसे दे रहे होते हैं। मतलब क्या हमारे माशरे में एक तजाद पैदा हो गया इन इश्तिहारात की वजह से। तो फाइक अहमद साहब ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है और मैं समझती हूँ कि अगर वो ये तमाम चीजें कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि हो भी जाएंगे इंशाल्लाह, तो ये जबरदस्त काम हो जाएगा। जी बिल्कुल, बड़ी जान छूट जाएगी लोगों। जी बिल्कुल। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जब से आए हैं
انہوں نے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کی جب سے باغ دوڑ سنبھالی ہے انہوں نے اس کو بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کی ہے. اگر ہم ان کی چلاننگ کارکردگی پہ چلے جائیں تو ڈی جی ایم جو فیصل یوسف صاحب ہیں وہ بھی بڑا اچھا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے جب سے فائق احمد آئے ہیں ان کے ساتھ مل کر کوارڈینیشن کے ساتھ جو بہتری تھی وہ اس میں کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ جو اقدام ہے یہ تو ایک بہت بڑا اقدام ہے, یہ لوگوں کی اصلاح کا کام ہے, بالکل صحیح یہ بات ہے, نیکی کا بھی کام ہے, یہ بے روی سے بچانے کا کام ہے لوگوں کو. بالکل, یہ تو ایک ایسی نیکی فائق احمد نے اپنے نام کی ہے کہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. کیونکہ جب لوگ وہاں پہ بس سٹاپس پہ خاص طور پہ جو ہے وہ عورتیں جو خواتین وہاں پہ آتی ہیں وہ اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان پیروں فقیروں اور نوکری لینے کے لیے نوکری جابز کے اشتہار لگے ہوتے ہیں, وہ جابز کی آڑ میں جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہیں. وہ بیچاری نوکری لینے کے لیے جاتی ہیں اور بہت دیکھیں نوکری کا جھانسا دیکھیں کتنی خواتین کے ساتھ جو ہے وہ عصمت دری کے واقعات جو ہے وہ سامنے آئے. نوکری کے جھانسا دینے کی حوالے سے جو ہے وہ لوگوں سے پیسے بٹورنے کے معاملات سامنے آئے. کتنا کچھ نہیں ہو رہا یہاں پہ, جال سازی کے مختلف طریقہ کار ان اشتہارات کے زمرے میں آتے ہیں اور ان اشتہارات کے ذریعے جو ہے وہ پروان چڑھ رہے ہیں. یہ تو ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ کہیں اشتہار لگا دیا, آپ نے جہاں اشتہار لگایا وہاں پہ کھڑا ہوا شخص جب تک بس کا ویٹ کرتا رہے گا, بس نہیں آئے گی, وہ تب تک ان اشتہارات کو غور سے پڑھتا رہے گا اور یہ نمبر جو ہے وہ اپنے موبائل میں سیو کرتا رہے گا. اس کو آپ نے ایک کام دے دیا کھڑے ہو کے, یہاں پر اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے, اس نے ادھر اگر باتیں نہیں کرنی تو ان اشتہارات کو جو ہے وہ ان کے نمبر سیو کرتے رہنا ہے, اور پھر وہ سائیکولوجیکل اس پروسیس میں چلا جائے گا کہ ہاں میرا کام یہی کر سکتا ہے, اس نے اشتہار میں لکھ دیا ہے کہ یہ کام ایسے ہو سکتا ہے اور 24 گھنٹوں میں ہو سکتا ہے, تو ہاں ہو سکتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. ایون کہ اللہ معاف کرے پتہ نہیں کون کون سی بیماریوں کے علاج جو ہے وہ دریافت کر کے یہ کون کون سی دوائیاں اس کے اشتہارات لگا دیتے ہیں, جی یہ استعمال کریں تو ایسے ہو جائے گا, یہ کریں تو موٹا پتلا ہو جائے گا, پتلا موٹا ہو جائے گا بندہ. کیا عجیب و غریب حرکتیں جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہیں لوگوں نے. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ یہاں پہ جو اشتہارات ہے وہ یہاں پہ آن ایئر بتانے سے بھی جو ہے وہ ہم کترا رہے ہیں, وہ ہم آن ایئر بتا بھی نہیں سکتے کہ کیا کیا کچھ جو ہے ان اشتہارات میں لکھا ہوتا ہے, اور اس سے جو بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں. اس پہ جو ہے جب یہ ایف آئی آر درج کروانے کا جو سلسلہ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے شروع کیا ہے, یہ تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں, یہ ایل ڈی اے ہے, یہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے, یہ ہماری پنجاب پولیس ہے, یہ ہماری سٹی ٹریفک پولیس ہے, یہ ہماری عوام بھی ہے, یہ ہماری عوام بھی یہ کام کر سکتی ہے کہ اگر کسی کو اس طرح کے اشتہار لگاتے ہوئے کسی جگہ پہ پکڑ لیں تو فوری طور پر 15 پہ کال کر کے اس کو پکڑوائیں. یہ اشتہارات ہمارے ملک کی خوبصورتی کو تباہی بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ان بس شیلٹرز پہ ہمارا پیسہ لگا ہوا ہے. اچھا, لوگوں کے گھروں کے دروازوں کے باہر اشتہار لگا جاتے ہیں, جب ایسے بھی کرتے ہیں. جی, جب کوئی جگہ نظر نہیں آتی تو گھر کا جو دروازہ ہے وہ تو پھر نظر آ جاتا ہے, وہ بھی چھاپ جاتے ہیں. آپ گلی محلوں میں اکثر دیکھیں تو آپ کو دروازے جو ہے وہ اشتہارات سے چھپے ہوئے نظر آئیں گے. ایون میں نے جو ہے وہ 2-4 دفعہ دیکھا کہ جو بڑی بڑی بلڈنگز ہیں کوئی جو ہے وہ مین روڈز پر ہیں, وہاں پر بھی اشتہار لگا گئے, اور بینکوں کے باہر بھی اشتہار لگا جاتے ہیں لوگ. مطلب اس طرح کی حرکتیں ہیں ان کی. جی بالکل آپ کی بات درست ہے, لیکن یہ اگر دیکھیں نا, یہ جو پلرز ہیں, جو ہمارے اورنج لائن ٹرین ہے, جو ہماری میٹرو بس ہے, اس کے جو بس سٹاپس ہیں, ہمارے جو پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے بس سٹاپس ہیں, یہاں پہ جب لگاتے ہیں تو رنگ و روغن کی مد میں جو ہزاروں روپے ہمارا ضائع ہو رہا ہے, اور ہماری جو ٹیمیں بیچاری دن رات ایک کر رہی ہیں, پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کی ٹیمیں روزانہ کی بنیاد پر ریموو کرنے کے لیے لگی ہوئی ہیں. اگر یہ اشتہارات لگے ہی نہ تو ان کا کام بھی, ان کو کوئی اور کام مل جائے. دیکھیں یہ اشتہار چھپوانے کے کتنے پیسے ہیں ان کے پاس, اور پھر لگوانے کے لیے بھی جو ہے وہ کتنا پیسہ جو ہے وہ دیتے ہیں, اور خاموشی سے یہ لوگ جو ہے وہ اشتہار لگا کے غائب بھی ہو جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں لگتا کہ اشتہار لگایا کس نے. اس طرح جو ہے ہماری ریونیو ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو بھی نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ اشتہارات اگر آپ اسپیسیفک جگہ پہ لگائیں گے اس کے آپ کو پیسے پے کرنے پڑیں گے. وہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جب ہمارے وہ گورنمنٹ میں آئیں گے اس کا ہمیں فائدہ ہوگا, وہ پیسہ ہمارے پہ لگے. اور یہاں پہ تو ضائع ہو رہا ہے پیسہ. یہاں پہ رنگ و روغن جو نئے بس شیلٹرز رنگ و روغن ہو چکے ہیں, یہ وہاں پہ جا کے لگا دیتے ہیں, اور جب ایک خوبصورتی خراب کر رہے ہیں, اور جب اشتہارات اتارے جاتے ہیں تو یہ اتنی اچھی اور جو ہے نا بہترین جو ہے چپک ان کی ہوتی ہے کہ جب وہ اتارتے ہیں تو رنگ و روغن خراب ہو جاتا ہے. اب وہ جب دوبارہ رنگ و روغن ہوتا ہے وہ ہمارے پیسے ہیں, وہ آپ کے پیسے ہیں, وہ آپ کے ٹیکس کے پیسے ہیں, جس کے ساتھ جو ہے گورنمنٹ دوبارہ اس کو جو ہے وہ
اس پہ رنگ و روغن کرتی ہے. تو یہ خدارہ اس پہ جو ہے فوری طور پر عمل کیا جائے اور تمام ڈپارٹمنٹ کام کریں, ہماری پبلک کام کریں, سب لوگ کام کریں. صحیح بات ہے, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ پبلک کام کرے. آپ لوگ جو دیکھتے ہیں کسی کو اشتہار لگاتے ہوئے اس کو فوراً پکڑیں, 15 پہ جو ہے وہ اطلاع دیں اور اس شخص کے خلاف کارروائی عمل میں لے کر آئیں. باقی جو انہوں نے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ جی ان مالکان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی جو یہ اشتہارات لگوا رہے ہیں, تو یہ بہت بڑی بات ہے, یہ زبردست چیز ہے کہ جو لگا گیا وہ تو شاید بچ گیا اور جو نہیں بچا اس کے ساتھ تو بہت بری ہوگی, لیکن جو مالک ہے جس نے وہ اشتہار لگایا ہے, جس کی وجہ سے یہ اشتہار جو ہے وہ یہاں پر پبلسٹی کروا رہے ہیں اپنی یہ لوگ, ان کو پکڑا جائے گا. یہ بہتر چیز ہے جی, ان کو پکڑیں گے تو پھر یہ باز آئیں گے, ورنہ یہ باز نہیں آپ دیکھیں. اچھا, اور ایک میں آپ کو پہلے تو پتہ کیا ہوتا تھا, پوری دیواریں بھر دیتے تھے وہ اشتہارات سے. ابھی تو وہ چھوٹے ہو گئے نا اشتہار کے پمفلٹ کی صورت میں, جو ہے وہ ایک جگہ چپساں کر کے جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا. پہلے تو پوری دیواریں جو ہے وہ اس پہ لکھوا دیا جاتا تھا. جی اب بھی ایسا ہے, وال چاکنگ کراچی میں میں نے ایسے دیکھا ہے, وال چاکنگ جو ہے وہ بالکل کم ہوئی ہے, لیکن ختم نہیں ہوئی, کم ہوئی ہے. ہاں جی, اس کے اوپر یہی بات ہے نا کہ جب مالک کے اوپر FIR درج ہوں گی, ان کو پتا ہوگا کہ ہم نے سلاخوں کے پیچھے جانا ہے, تو وہ خود بخود ایسے اشتہارات کو لگانے سے گریز کریں گے. یہ بہت جو ہے وہ ضروری تھا. آپ اندازہ لگائیں, گندے نالے کے اوپر لکھی ہوئی جو ہینڈ رائٹنگ ہے, جو جہاں پر آپ جو ہے وہ لکھوا رہے ہیں کہ فلاں کلینک فلاں جگہ پہ موجود ہے اور فلاں جگہ پر جا کر جو ہے وہ آپ وہ اکیڈمی میں ایڈمیشن لے لیں, تو یہ اس طرح کے لوگ جو ہے وہ ان کا سٹینڈرڈ آف تھنکنگ اور اسٹینڈرڈ آف جو ہے وہ رائٹنگ آپ جو ہے وہ چیک کر لیں کہ وہ لکھوا کہاں رہے ہیں, انہوں نے دیوار کون سی چوز کی ہے. جی بالکل, وہ پڑھائی کا معیار بھی ایسا ہی ہوگا کہ جو چھوٹے چھوٹے اشتہارات جن کو خود تمیز نہیں ہے, جن کو خود تعلیم دینے کا کوئی عمل نہیں ہے کہ ہم نے یہاں پہ اشتہار لگانا ہے, تو یہ بھی اسی تعلیم کا حصہ ہے جو آپ دے رہے ہیں. اور اس طرح کے اشتہارات آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں نظر آتے ہیں, جو اکیڈمیز کے, جو تعلیم دینے کے, جو بچوں کو ٹیوشن سینٹر کے. تو یہ انہوں نے تعلیم کیا دینی ہے, یہ مجھے آپ بتائیں, یہ تعلیم کیا دیں گے؟ خود تو بے تعلیم ہو کے ایسی جگہوں پہ اشتہار لگا رہے ہیں کہ جو بالکل غیر قانونی اور غیر اخلاقی فعل ہے. کسی کی دیوار پہ, کسی گورنمنٹ پراپرٹی پہ آپ کیسے اشتہار لگا سکتے ہیں؟ اس کی پراپر فیس دیں, جو اس کی اسپیسیفک جگہ ہے, جو اس کی اسپیسیفک پول ہے, اس پہ وہ لگائیں, تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے تعلیم کا معیار بھی اچھا ہے اور آپ بھی اچھے ہیں. لیکن اب یہ ایسا نہیں ہوگا. پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی متحرک ہو چکی ہے, وہ آپ پر کرائے گی FIR درج, اور اس کو ہم دکھائیں گے کہ یہ وہ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, یہ جو وہ اسکول ہیں, یہ جو ہے وہ اس کے جو CEO ہیں, اس کے جو مالک ہیں, وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں اشتہار لگانے کی وجہ سے. اور پھر جو ہے وہ آپ کو پتا چلے گا کہ ہم نے یہ اشتہارات کس جگہ پہ اور کیسے لگانے ہیں. ہم دکھائیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ کاروائی پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا کہ آج ہم نے جو ہے وہ اسپیشلی یہ پروگرام کیا عاصم صاحب, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اہم ٹاپک تھا, اس پہ بہت پہلے کارروائی عمل میں لانی چاہیے تھی, لیکن چلیں دیر آئے درست آئے, اور ابھی بھی وقت ہے کہ ان سب چیزوں سے نپٹا سکے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اشتہار بازیاں کرنا یا آپ بس شیلٹر کو خراب کرنا, باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سرکاری املاک پہ اشتہارات لگا دینا, کھمبوں پہ اشتہار لگا دینا, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ غیر اخلاقی ہیں. ان پر فوکس ہونا چاہیے, اور اب جیسے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے انیشیٹو لیا ہے ان کے خلاف کارروائی عمل میں لانے کا, یہ ایک بہترین کام ہے. ہم آگے بھی جو ہے وہ امید رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں کہ اسی طرح کے انیشیٹوز لیے جاتے رہیں گے, اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہیں گے. بریک لوں گی, بریک کے فوری بعد واپس آپ کو یہیں پہ جوائن کرتی ہوں.